بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم معزز سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کے اوپر بات ہوگی وہ موضوع ہے جنت کے خوبصورت مناظر۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ میری مغفرت اور بخشش کی طرف دوڑو، میری جنت کی طرف دوڑو، اتنی بڑی ہے کہ اس کا عرض زمین اور آسمان کے درمیان، اتنا بڑا عرض ہے اس کا۔ اور دوسری جگہ یہ فرمایا کہ اس قرآن سے ہدایت اس شخص کو ملے گی کہ الذین، وہ لوگ یؤمنون بالغیب، جو غائب کی باتوں کے اوپر ایمان لائیں، وہ لوگ جو غائب کی باتوں کے اوپر ایمان لائیں، ایمان بالغیب اس کے ساتھ فرض ہیں۔ وہ پچھلی ترتیب میں آئی ہوئی ہے بات۔ مقصود کہنے کا یہ ہے کہ جس موضوع کے اوپر میں جا رہا ہوں یہ سارا غائب کے اندر ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرما دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ جنت جو خوبصورت، اتنی خوبصورت ہوگی کہ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک یاقوت کی اور ایک مرجان کی۔ اور جنت کے جو ادنا درجے کا جنتی ہے، جنت کے پہلے دروازے کے اوپر جب وہ پہنچے گا تو 80,000 خادم اس کے دائیں طرف خواں لے کے کھڑے ہوں گے، 80,000 خادم بائیں طرف کھڑے ہوں گے، اور یہ ایک لقمہ کھائے گا 70 قسم کے ذائقے ہوں گے اس میں، اور 70 قسم کی خوشبوئیں ہوں گی۔ یہ ملے گی کس کو؟ جو ایمان اور اعمال کے اوپر زندگی گزار کر جائے گا۔ مثلا ایک آدمی نمازوں کا اہتمام کرے گا تو اس کے اوپر اللہ کی جنت کا وعدہ ہے۔ جھوٹ نہیں بولے گا، جنت کا وعدہ ہے۔ چغلی نہیں کرے گا، جنت کا وعدہ ہے۔ گناہوں سے بچنا، یہ جنت کی طرف جانا ہے۔ اور گناہوں سے توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے۔ تو پہلے دروازے کے اوپر جانے سے پہلے ایک جگہ فرمایا کہ جب یہ جنتی آدمی ایک چشمے میں غسل کرے گا، اس کا باہر کا سارا حسن بڑھ جائے گا، اور یہ سارے اضافی جو بال ہیں، اضافی جو چیزیں وہ ساری غائب ہو جائیں گی۔ اور دوسرے چشمے میں یہ نہائے گا، غسل کرے گا، تو اندر کے ساری مشینوں کو، اندر کے سارے سلسلوں کو اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے اس کو بدل دیں گے۔ اب جنت میں جائے گا، نبیوں والی صفات اللہ دیں گے، اپنی صفت دیں گے، امر کن کی۔ جنت میں جو جنتی جائے گا، جو چاہے گا وہ ہوگا، جیسا چاہے گا ویسا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم نے جب جنت کی سیر فرمائی تو دیکھا جنت کی نہریں وہاں سے نکل رہیں۔ پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کہاں سے آ رہی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو علم میں نہیں، بڑا لمبا وسیع ہے، جا رہی کہاں ہے؟ حوض کوثر پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے سوال کر لیجیے۔ سوال کیا، فوراً فرشتہ حاضر، اور فرشتے نے فرمایا آنکھیں بند کر لیجیے۔ آنکھیں بند فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر فرمایا کھول لیں۔ اتنی دیر میں وہ وہاں پہنچ گئے، اور بہت بڑا دروازہ، اس دروازے کے اوپر جو دراز لگا ہوا اور تالا اتنا بڑا، اس تالے کے ایک کونے میں 7 زمین اور 7 آسمان آ جائے، اتنا بڑا نظام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال پہ وہ دروازہ کھلا، اور تالا کھلا، دروازہ کھلا، اندر تشریف لے کر گئے تو اندر 4 ستون تھے، 1 2 3 4، 4 ستون۔ تو ایک ستون کے اوپر لکھا ہوا تھا
یہ بات ہو رہی ہے جنت کی جو 4 نہریں ہیں نکل رہی کہاں سے ہیں اور جا کہاں رہی ہیں. تو ایک ستون کے اوپر لکھا ہے با سین میم، دوسرے ستون کے اوپر لکھا ہے اللہ، تیسرے ستون کے اوپر لکھا ہے الرحمن، چوتھے ستون کے اوپر لکھا ہے الرحیم. یہ بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو 4 نہریں جو نکل رہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، تو ایک نہر بسمی کے میم میں سے نکل رہی، ایک نہر اللہ کی ہاں میں سے نکل رہی، ایک نہر جنت کی، ایک نہر الرحمن کے میم میں سے، ایک نہر الرحیم کے میم میں سے. یہ 4 جنتیں جن کا 4 نہریں جنت سے جو نکل رہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو یہ نکلتے ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا، عرض کی یا باری تعالیٰ یہ نہروں کا مالک تو کس کو بنائے گا؟ فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم، میں ہر اس شخص کو ان 4 نہروں کا مالک بناؤں گا جو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا. اب بتائیں کتنا بڑا عمل ہو گیا. اللہ کا ذاتی نام اللہ، جس کے سارے مسئلے پھنس جائیں اور احسان ہو جائے، اللہ 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 اللہ، یہ اس میں ذات ہے. اس کو آپ 1000 دفعہ 1100 مرتبہ روزانہ پڑھیں، آپ اس کی برکات دیکھیں. دوسرا نام ہر کام کے شروع میں جو فرمایا کہ جو پڑھے گا اللہ کا نام صفاتی لے گا، وہ کیا ہے؟ الرحمن. الرحمن کس ذات کو کہتے ہیں؟ الرحمن اس ذات کو کہتے ہیں جس کے اول سے لے کر آخر تک اس کی مہربانیوں کی ابتدا بھی کوئی نہیں اور انتہا بھی کوئی نہیں. ہمیشہ سے اس کی مہربانی میں سارے نظام چلتے ہیں. مثلا اس کی مہربانی سے دماغ چل رہا، اس کی مہربانی سے آنکھیں دیکھ رہی، اس کی مہربانی سے زبان چل رہی، اس کی مہربانی سے یہ دیکھیں نا دانت کیسے سسٹم چلا رہے، اس کی مہربانی سے یہ زبان ہے گوشت کا ٹکڑا ہے کیسے ذائقے بتلاتی ہے، اس کی مہربانی سے سننے کا نظام، اس کی مہربانی سے اندر کے سارے سے خون بننے کی فیکٹری، اس کی مہربانی سے معدے کا نظام، اس کی مہربانی سے گردوں کا نظام. ایک گردے میں 2 لاکھ چھاننی ہے، ایک آنکھ میں 36 لاکھ بلب، اور پھر نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ ابھی اور بھی ہیں ہم گن نہیں سکتے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو یہ خوشخبریاں سنانے کے وقت ہے. اس وقت ہر امتی، ہر انسان پریشان ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم خوشخبری سناؤ نا، جنت بتاؤ. جنت کیا ہے؟ جنت ایسا ہوگا جوانی ہوگی، ہمیشہ جوان رہے گا، زندگی ملے گی ہمیشہ ہمیشہ، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گی، صحت ملے گی، بیماری نہیں ہوگی. اب بتائیں مسجد جنت کا باغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد جنت کا باغ، اللہ اور اللہ کے رسول کی یہ خبر ہے کہ مسجد جنت کا باغ ہے. اب ایمانداری سے بتاؤ تو جنت میں بیماری ہوگی؟ جنت میں پریشانی ہوگی؟ نہیں ہوگی. جنت میں غم ٹھہر سکتا آئے گا؟ نہیں. جنت میں بڑھاپا ہوگا؟ نہیں. تو یہ مسجد جنت کا باغ ہے جس میں آپ تشریف 5 وقت جب لے کے جائیں گے تو ایمانداری سے بتاؤ بیماری آئے گی؟ جنت میں جنت کا باغ ہے نا. تو الذین یؤمنون بالغیب، جو غائب کی یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کے اوپر ایمان لائے، شک نہیں کیا، تو یہ اس کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، ہم یہ دودھ کی نہر، شرابن طہورہ کی نہر، شہد کی نہر، یہ میٹھے پانی کی نہر، اس کو مالک بنا دیں گے. یہ ہر محل میں سے اس کے گزرے گی. اس کا دل چاہے گا گلاس میں پیے، اس کا دل چاہے گا منہ لگا کے پیے، اس کا دل چاہے گا لیٹ کر پیے، کھڑا ہو کے، بیٹھ کے، اور یہ سارا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں. روزانہ حسن میں اضافہ ہوگا اور روزانہ خوشیاں ملتی رہیں گی. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جنت کے خوبصورت مناظر اور جنت کی باتیں
انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں چلتا رہے گا۔ جو باتیں میں نے عرض کر دیں اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے جنت کا شوق، جنت کا ذوق ساری امت کو، ساری انسانیت کو یہ نصیب فرما دے کہ مرتے ساتھ ہی یا قبر جنت کا باغ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جہنم کا گڑھا ہے۔ تو اگر اچھے اعمال کیے ہوئے ہیں، نیکیاں کی ہوئی، جنت کا باغ ہے، اور اگر اللہ معاف فرما دے بھائی نیکیاں نہیں ہیں تو یہ جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کی ساری منزلیں اور دنیا میں بھی عافیت آسانی اور بیماریوں سے حفاظت اور سارے مسئلوں میں اپنی مدد و نصرت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم۔